لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 13 رجب المرجب 30 نبوی میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں ڈالا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجویز کیا۔ جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک صرف 10 برس تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 رجب المرجب 30 نبوی میں پیدا ہوئے۔ یمن میں ایک عبادت گزار شخص رہتا تھا جس کا نام مشرم بن وعیب تھا۔ یہ شخص اپنی عبادت اور ریاضت کی بدولت یمن میں مشہور تھا اور اس کی عمر 190 برس تھی۔ یہ شخص اکثر دعا کرتا تھا کہ اے اللہ، اپنے حرم سے کسی نیک شخص کو بھیج تاکہ میں اس کی زیارت کروں۔ اس کی دعا قبول ہوئی اور جناب ابو طالب تجارت کے غرض سے یمن پہنچے۔ جناب ابو طالب کی ملاقات اس سے ہوئی اور یہ آپ کے ساتھ انتہائی عزت و احترام سے پیش آیا اور پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو؟ جناب ابو طالب نے کہا، میں مکہ سے آیا ہوں۔ اس نے پوچھا، آپ کا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ جناب ابو طالب نے کہا، میں بنو ہاشم سے ہوں۔ اس نے جب جناب ابو طالب کی بات سنی تو آپ کے ہاتھ چوم لیے اور کہنے لگا، اللہ عز و جل نے آج میری دعا قبول فرما لی اور مجھے اپنے حرم کے خادم سے ملا دیا۔ پھر اس نے آپ کا نام دریافت کیا تو آپ نے کہا، میرا نام ابو طالب ہے اور میرے والد کا نام عبد المطلب ہے۔ اس نے جب عبد المطلب کا نام سنا تو کہنے لگا، میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ عبد المطلب کے 2 پوتے ہوں گے، جن میں سے ایک نبی ہوگا اور دوسرا ولی ہوگا۔ جو نبی ہوگا اس کے باپ کا نام عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا اور جو ولی ہوگا اس کے باپ کا نام ابو طالب ہوگا۔ جب وہ نبی 30 برس کا ہوگا تو اس وقت یہ ولی پیدا ہوگا۔ پھر اس نے جناب ابو طالب سے پوچھا کہ کیا وہ نبی پیدا ہو چکے ہیں یا نہیں؟ جناب ابو طالب نے کہا، اس کا تو مجھے علم نہیں، البتہ میرے بھائی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا ہے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس وقت اس کی عمر 29 برس تھی۔ اس نے کہا کہ جب آپ واپس لوٹیں تو انہیں میرا سلام کہیں اور کہیں میں ان کو دوست رکھتا ہوں۔ پھر جب وہ نبی اس ظاہری دنیا سے پردہ فرمائیں گے تو آپ کے بیٹے کی ولایت ظاہر ہوگی۔ جناب ابو طالب نے کہا کہ میں تمہاری بات پر کیسے یقین کروں؟ اس نے کہا، آپ کیا چاہتے ہیں جس سے میری بات کی سچائی پتہ چلے؟ جناب ابو طالب نے ایک خشک درخت کی جانب اشارہ کیا اور کہا، مجھے اس درخت سے تازہ انار چاہیے۔ اس نے دعا کی، اے اللہ، میں نے تیرے نبی اور ولی کی صفات بیان کی ہیں، ان کے صدقے میں مجھے تازہ انار عطا فرما دے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت ہرا بھرا ہو گیا اور جناب ابو طالب نے اس درخت سے انار کھایا۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ قریش کو سخت قحط کا سامنا کرنا پڑا اور جناب ابو طالب کثیر العیال تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر اپنے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ بنو ہاشم میں سے زیادہ خوشحال تھے، ان سے فرمایا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ابو طالب کثیر العیال ہیں اور قحط کی وجہ سے قریش کی جو صورتحال ہے وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر واضح ہے، ہم ان کا بوجھ کم کر سکتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ایک بیٹے کو اپنی پرورش میں لے لیں اور ایک بیٹے کو میں اپنی پرورش میں لے لیتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشورے کو مان لیا اور پھر دونوں حضرات مل کر جناب ابو طالب کے پاس گئے۔ جناب ابو طالب نے کہا، عقیل کو تم میرے پاس رہنے دو،
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھام لیا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھام لیا۔ اور پھر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت مسلمان نہ ہوئے تھے ان سے رشتہ منقطع کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے اگلے دن اسلام قبول کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبول اسلام کے متعلق فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوشنبہ کو مبعوث ہوئے اور میں نے شہسنبہ کو اسلام قبول کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک ابھی 10 برس تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ پرورش پا رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبادت میں مصروف دیکھا تو حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یہ کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ عز و جل نے مجھے نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے اور کفر و شرک کی مذمت کرنے اور توحید کی دعوت دینے کا حکم دیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنی تو حیرانگی کا اظہار کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبول اسلام کی دعوت دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں اس بارے میں اپنے والد سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں اور مجھے فیصلہ کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہیں پورا حق حاصل ہے کہ تم غور و فکر کرو، لیکن اس بات کا ذکر ابھی تم کسی اور سے نہ کرنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدہ کیا کہ میں اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کروں گا۔ پھر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رات سونے کے لیے لیٹے تو اللہ عز و جل نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب کو روشن کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والد سے مشورہ کیے بغیر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن میں کبھی بت پرستی نہیں کی۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ روایات میں آتا ہے مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، جبکہ عورتوں میں سب سے پہلے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، جبکہ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعثت کے 3 برس تک خفیہ تبلیغ کی اور اس دوران کئی لوگ مسلمان ہوئے۔ نبوت کے 4تھے برس اللہ عز و جل نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اعلانیہ تبلیغ کریں اور سب سے پہلے اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانیہ دعوت دیتے ہوئے قریش کو کوہ صفا سے پکارا، اے میری قوم، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کا ایک لشکر موجود ہے اور تم پر حملہ کرنے کو تیار ہے تو کیا تم میری بات پر یقین کر لو گے؟ سب نے کہا ہاں، ہم یقین کر لیں گے کیونکہ ہم نے تمہیں سچا اور امانت دار پایا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اللہ عز و جل کے عذاب سے ڈراتا ہوں اور دعوت حق دیتا ہوں۔ اگر تم لوگ ایمان لائے تو فلاح پاؤ گے اور اگر ایمان نہ لائے تو عذاب خداوندی کے حقدار ہوگے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر قریش غصے میں آ گئے
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب لوگوں کو بھڑکا کر واپس لے گیا۔ چنانچہ اس موقع پر سورۃ لہب نازل ہوئی اور ابو لہب کے جہنمی ہونے کی بشارت دی گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے یوں لوٹنے کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اس شخص نے جلدی کی ہے، تم ایک دعوت کا انتظام کرو جس میں تم بنی عبد المطلب کو دعوت دو۔ چنانچہ اس دعوت کا انتظام کیا گیا جس میں بنی عبد المطلب کو دعوت دی گئی۔ اس دعوت میں جناب عبد المطلب کے تمام بیٹے، حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جناب ابو طالب اور ابو لہب وغیرہ نے شرکت کی۔ اس دعوت میں 40 کے قریب افراد شریک ہوئے۔ پہلے دن ابو لہب کی گفتگو کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بات کرنے کا موقع نہ ملا۔ دوسرے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کو دعوت دی اور کھانے کے بعد فرمایا، میں تمہارے سامنے دنیا اور آخرت کی بہترین نعمت پیش کرتا ہوں، تم میں سے کون میرا ساتھ دے گا اور میرا مددگار بنے گا؟ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کسی کی آواز بلند نہ ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، میں اگرچہ چھوٹا ہوں اور کمزور ہوں مگر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دوں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محافظ بنوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھا دیا اور ایک مرتبہ پھر دیگر حاضرین سے مخاطب ہوئے۔ اس مرتبہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ پھر ہاتھ کے اشارے سے انہیں بٹھا دیا۔ جب تیسری مرتبہ کی دعوت پر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کوئی کھڑا نہ ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تم میرے وارث اور بھائی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کم عمری اور جسمانی کمزوری کا ابو لہب نے اس موقع پر مذاق اڑانا شروع کر دیا۔